بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں بات کر رہا ہوں مرتضی بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیچر انفو۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مولوی حضرات کو کیا آخر ضرورت پیش آئی کہ وہ نیکا کی کوٹھی پر پہنچ گیا جہاں طوائف رقص کر رہی تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے مدرسے میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے۔ وہاں سے کچھ طوائفیں ایک ٹانگے پر بیٹھ کر گزر رہی تھی تو مولانا صاحب کی ان پر نظر پڑ گئی، اور جب انہیں بے پرد دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بے پرد کون عورتیں ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی کے ناچ گانے کی محفل سجانے جا رہی ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ طوائفیں ہیں، لیکن بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہم کیا بتائیں شاہ صاحب، ان کا مذہب کیا ہے؟ اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بھن سور کر بے پرد ہو کر باہر نہ نکلتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوخ تو ضرور ہوں گی، خواہ نام کے اعتبار سے ہی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام کو ہی بدنام کرنے والی ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے مان لیا یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہیں، لہذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، انہیں دعوت دینی چاہیے، یہ اسلام کی طرف آ جائیں اور گناہ سے توبہ کر لیں۔ ساتھیوں نے کہا حضرت ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یہ میں فریضہ ادا کر کے رہوں گا۔ تو ساتھیوں نے غرض کیا حضرت آپ کا ان کے پاس جانا صحیح نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے شہر کی چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کروں گا۔ آپ یہ دل میں ارادہ لے کر گھر چلے گئے اور گھر سے ایک درویشانہ لباس زیب تن کیا اور نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی اللہ والیو دروازہ کھولو، فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند طوائفیں باہر آئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ کوئی گداگر فقیر ہے جو تماشا کر کے ہم سے خیرات لینا چاہتا ہے۔ طوائفوں نے اندر جا کر چند روپے لا کر اسے دیے، لیکن شاہ صاحب نے اندر جانے پر اصرار کیا اور نیکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ کیونکہ اکثر مولوی حضرات بھی نیکوں کی کوٹھیوں پر جاتے تھے تو انہوں نے اجازت دے دی۔ وہاں کیا دیکھتا ہے شاہ صاحب، کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف شمع روشن ہیں اور شہر بھر کی طوائفیں طبلے ڈھوک کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں اور عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محرت عطاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نور شاہ صاحب کو دیکھا ہی نہیں اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جو ہی ان کی نائکا کی نظر فقیر بابا حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو وہ ہیبت طاری ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ وہ جانتی تھی یہ کوئی مقصد لے کر ہمارے تک پہنچا ہے، بنا مقصد یہ آدمی نہیں پہنچتا، یہ وہ آدمی ہے جو دین کی خاطر تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس نے جلسہ عام میں رافیوں کے خلاف خلیفہ ساسیہ کی شان بیان کر چکا ہے، شاہ دلی اکبر ثانی کے دربار میں بدعات پر ضرب کاری لگا چکا ہے۔ تو وہ اسے سوچتی ہوئی شاہ صاحب کے سامنے پہنچی اور شاہ صاحب سے فرمانے لگی شاہ صاحب ہمارے در پر آپ کیا لینے آئے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی کام ہی تھا تو ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کے در پر پہنچ جاتے۔ شاہ صاحب کہنے لگے بی بی ساری زندگی تو نے لوگوں کو راگ اور سر سنایا ہے، آج ذرا ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ تو شاہ صاحب نے جب یہ بات کہی تو نائکا نے اپنی ساری طوائفوں کو کہا کہ پنجیبیں اتارو اور طبلے ڈھول بند کرو اور شاہ صاحب کی وعظ سنو۔ وہ ساری اکٹھی ہو کر بیٹھ گئی اور شاہ صاحب نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب نے اتنا دل
کہ زبان سے اتنا اچھا خطبہ دیا اور اتنا دردناک دل کا حال بیان کیا، اور شاہ صاحب نے پہلے قبر کا عذاب بیان کیا، شاہ صاحب نے بہت ساری قرآن کی آیات بیان کی، اور ایسے تحقیق بڑا خطاب کیا کہ طائفوں کی آنکھوں سے آنسو جھول رہے تھے۔ جب شاہ صاحب نے دیکھا کہ آج یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر رو رہی ہیں، تو شاہ صاحب نے اپنے موضوع کا جو مطلب تھا وہ توبہ کی طرف موڑ لیا، اور شاہ صاحب کا یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی تھا، یہ کہ یہ سارا کام چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے۔ تو جیسے ہی شاہ صاحب نے توبہ والا بیان بلند کیا، توبہ والے باتیں شروع کی، آیات پڑھنی شروع کی، تو انہوں نے یہاں تک رو رو کے سسکیاں لے کر وہ بے ہوش ہونے تک چلی گئی۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے توبہ کا بیان شروع کیا اور توبہ کے فضائل بیان شروع کیے کہ جب تک انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور جب ایک وقت آتا ہے وہ اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور نہ صرف اللہ اسے معاف کر دیتا ہے بلکہ اللہ اس بندے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو سچی توبہ کر لے۔ اور یہ شاہ صاحب نے مختلف آیات سے اتنی بڑا خطاب دیا کہ ساری جو طائفیں تھیں وہ توبہ کرنے پر مادہ ہو گئیں، اور انہوں نے حضرت شاہ اسماعیل کی وحدت نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط رستے پر چلنے والیوں کو صراط المستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھا کر وضو کرنے کی کہا اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوگی اور نماز کے دوران سجدے میں گری تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے میرے مالک، اے میرے مقلوب القلب، تو دلوں کا حال جانتا ہے، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہے، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے تو تیرے گناہ معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما کر انہیں نیک بندوں میں شامل کر دے۔ ادھر سیدنا اسماعیل شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز، وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائے نکاح پر راضی ہو چکی تھی۔ چنانچہ ان میں جو جوان عورتیں تھیں انہوں نے نکاح کر لیے، اور جو ڈھیر عمر والی تھی وہ گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری کرنے لگی۔ کہتے ہیں اس زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون تھی۔ جب ان کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سناؤ وہ زندگی بہتر ہے جس میں تم ریشم کے لباس پہنتی تھی اور شاندار بستر پر لیٹتی تھی، یا آج یہ حالات بہتر ہیں جس میں تیرے ہاتھ پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجھے مجاہدینوں کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چوب کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ شہید کی واقعہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو اس واقعے سے کوئی سبق حاصل ہوا ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیو سٹوری سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل کے آئیکن بٹن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنے بھائی، اپنے دوست مرتضی بٹی کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔